دوستو اگر ابھی تک آپ نے اسلامک سولوشن چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل کا بٹن دبا کر سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نیو ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب کے اسلامک سولوشن چینل کے اندر آپ تمام دوستوں کو، محترم بھائیوں کو، محترم بہنوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ہماری ویڈیو ایک بہت ہی دلچسپ موضوع کے متعلق ہے۔ دوستو، تاج محل دنیا کا 7واں بڑا عجوبہ ہے۔ تاج محل کو شاہ جہاں نے اپنی بیوی ممتاز کے لیے بھارت کے شہر آگرہ کے اندر تعمیر کروایا تھا، اور تاج محل کو ایک محبت کے استعارے کے طور پر دنیا بھر میں ممتاز مقام حاصل ہے۔ تاج محل کے اندر دوستو چند تہہ خانے ایسے ہیں جن تک آج تک کسی کو رسائی کی اجازت نہیں دی گئی۔ وہ تہہ خانے مکمل حکومت کی تحویل میں ہیں اور کئی 100 سال سے ان تہہ خانوں کو نہیں کھولا گیا۔ بھارت کے ایک MLA نے گورنمنٹ آف انڈیا سے درخواست کی کہ اس کو ان تہہ خانوں تک رسائی دی جائے، لیکن تاج محل کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے سختی سے انکار کر دیا کہ کسی کو، خواہ وہ بھارت کا وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو، کسی کو ان تہہ خانوں تک رسائی نہیں دی جائے گی اور نہ ہی ان تہہ خانوں کا دروازہ کھولا جائے گا۔ جب یہ تمام واقعات ہوئے تو یہ بات ایک اور معمہ کی شکل اختیار کرتی گئی کہ آخر ان تہہ خانوں میں ایسی کون سی چیز ہے کہ وہاں تک کسی کو رسائی نہیں دی جا رہی۔ حالانکہ ایک منسٹر آف نیشنل اسمبلی تک اس چیز کی اپیل کر چکا تھا، لیکن جس کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اس کی 3 وجوہات بتائی جاتی ہیں تاریخ کے حوالوں سے، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ ان 3 وجوہات کی بنیاد پر ان تہہ خانوں کے دروازوں کو نہیں کھولا جا رہا۔ دوستو، وہ وجوہات کون سی ہیں آج اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے، اور تمام تر تفصیلات کے ساتھ ان تہہ خانوں کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ آخر وہاں ایسا کیا ہے جو یہ تمام چیزیں نہیں عوام کے سامنے لائی جا رہی۔ تو دوستو، سب سے پہلی جو وجہ بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ تاج محل کی جو مکمل کنسٹرکشن ہے وہ ایک ایسے ماربل سے بنی ہے جو کہ اگر کاربن ڈائی آکسائڈ سے ایکسپوز ہو، یعنی کہ اس پہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس اگر لگے تو وہ ماربل گھلنے لگتا ہے اور اس کی بنیادیں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ چونکہ تاج محل کے سبھی جو پلرز ہیں ان کی بنیادیں ان تہہ خانوں سے ہوتی ہوئی اوپر اٹھتی ہیں، تو اگر ان تہہ خانوں میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس گھس جائے تو وہ ان پلرز کو، ان ستونوں کو خراب کر سکتی ہے، ان میں کرین ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے تاج محل کی جو عمارت ہے وہ زمین بوس ہو سکتی ہے۔ ایک تو وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ایکسیس ایکسپوجر آف CO2 میں فردر لیڈ ٹو کولیپس آف دا ہول بلڈنگ، کہ یعنی کہ اگر CO2 گیس اس عمارت کو لگتی ہے تو وہ تمام عمارت نیچے گر سکتی ہے اگر ان پلرز کو وہ گیس، کاربن ڈائی آکسائڈ گیس لگتی ہے۔ دوسری وجہ انتہائی اہم اور انتہائی غور طلب اور انتہائی پراسرار ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے، بہت سارے لوگوں کے بارے نے کہا ہے، کیا سرائیاں ہیں، تاریخ دانوں نے کہا ہے کہ تاج محل کے ان تہہ خانوں کے کمروں میں سے ایک کمرے کے اندر ممتاز کی لاش آج بھی پڑی ہے، اور اس کو جس طرح سے فرعون کی لاش کو پریزرو کر کے ایک ممی کی شکل میں رکھا گیا ہے، ممتاز کی لاش کو بالکل اسی طریقے سے تاج محل کے اندر پریزرو کیا گیا ہے، اور اس لاش تک کسی شخص کو رسائی نہیں دی جا سکتی۔ اسی لیے ان تہہ خانوں تک اور اس راز کو راز ہی رکھنے کے لیے ان تہہ خانوں کو مکمل طور پر حکومت انڈیا کی طرف سے سیل کیا گیا ہے، اور اس پہ تاریخ دانوں کا مکمل اتفاق ہے۔ بہت سارے اداروں نے اس پر تحقیق کی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ تاریخ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب ممتاز، جو کہ شاہ جہاں کی بیوی تھی، جس کی محبت میں شاہ جہاں نے یہ تاج محل تعمیر کروایا تھا، جب وہ 1631 میں برہان پور اتر پردیش میں انتقال کر گئی تو اس کی لاش کو پریزرو کر کے انہی تہہ خانوں کے اندر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا تھا۔ اور اس کے بارے میں ابھی تک نہیں کنفرم بتایا جا سکا
کہ ممتاز کی لاش ان کمروں میں سے کس کمرے کے اندر ہے، لیکن بہت ہی کم لوگ اس حقیقت کو آشکار کر سکے ہیں اور بہت ہی کم لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ ممتاز کی لاش وہاں موجود ہے۔ اور اس حوالے سے اسلامک سولوشن چینل اپنی تحقیق کے ذریعے آپ تک یہ بات پہنچا رہا ہے۔ تو دوستو، اسلام کے اندر ویسے بھی لاش کو پریزرو کرنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ جب کوئی مردہ مر جاتا ہے، انسان مر جاتا ہے، تو اس کی لاش کو ایک پراپر اسلامی طریقے کے ساتھ نماز جنازہ کے بعد زمین کے اندر دفنا دیا جاتا ہے۔ دوستو، 1934 میں دلی کا ایک رہنے والا ایک ناگرک بھارت کا ایک سوراخ کے ذریعے تاج محل کے ان تہہ خانوں تک پہنچ گیا تھا۔ اس نے وہاں کیا دیکھا وہ بھی ایک تحقیق بھی ہے اس میں، اور اس آدمی کے اپنے آنکھوں دیکھا حال بھی ہے کہ وہاں کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ اس آدمی نے خود بتایا کہ جب وہ تاج محل کے ان تہہ خانوں تک پہنچا تو اس نے وہاں بہت سارے ہندوؤں کے بت دیکھے، وہاں ایسی وہ کریچر دیکھی جو بت جس طرح کے ہم اپنی سکرین پر یا مندروں میں ہندو مذہب کے بت دیکھتے ہیں، اس آدمی کا کہنا تھا ایسے بت ان تہہ خانوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس تہہ خانے کے ٹوٹل 22 روم ہیں، یعنی 22 رومز ہیں، اور ان میں سے کسی ایک کمرے کے اندر ممتاز کی جو لاش ہے وہ پڑی ہے، اور انہی کمروں کے اندر تحقیق بتاتی ہے کہ ہندوؤں کے جو بت ہیں، جو ان کے مذہبی عقیدت ہے ان کی، وہ تمام چیزیں موجود ہیں، اور اس لیے ان چیزوں کو تاکہ وہ دنیا کے اوپر آشکار نہ ہوں، اس لیے ان تمام چیزوں کو، ان تینوں وجوہات کی ابھی تک نہ تو حکومت کی طرف سے کوئی تصدیق کی گئی ہے اور نہ ہی حکومت نے اس کے بارے میں کوئی زیادہ بتانا پسند کیا ہے۔ ابھی بھی یہ معمہ ان 3 وجوہات کے علاوہ کہ ان دروازوں کو کیوں سیل کیا گیا ہے ایک معمہ ہی ہے، جس کے حل کے لیے تاریخ دان، ریسرچرز، طالب علم اپنے طور پر تحقیق کر رہے ہیں اور اس معمے کو حل کرنے کے لیے کوشاں ہیں، تاکہ پتہ چلایا جا سکے کہ آیا کہ وہ ان تینوں میں سے کوئی وجہ ہے یا کوئی ایسی وجہ ہے جس کے بارے میں ابھی تک کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکا کہ ان 22 کمروں کو عام پبلک کے لیے کیوں نہیں کھولا جا رہا۔ اگر بات کی جائے دوسرے مقامات کی تو مغل دور کے جتنے بھی دوسرے مقامات ہیں ان میں تمام جگہ تک آج عوام کو رسائی دی گئی ہے، اگر عوام کو نہیں تو خاص تو ہر جگہ تک جا چکے ہیں۔ مغل دور کی جتنے بھی بڑے فن پارے ہوں، بادشاہی مسجد ہو، دلی قلعہ ہو، لاہور کا قلعہ ہو، ان میں موجود تمام جگہوں تک عام پبلک کو، سیاحوں کو رسائی دی جاتی ہے۔ اس پورے خطے کے اندر صرف واحد وہ 22 کمرے ہیں جہاں تک رسائی نہیں دی گئی، تو اسی لیے اس کے بارے میں قیاس آرائیوں کا آغاز ہوا، اس کے بارے میں لوگوں نے سوچنا شروع کیا اور بہت قسم کی باتیں اس کے بارے میں نکلیں، لیکن ریسرچ سے وہ 3 وجوہات سامنے آئیں جو آج ہم نے اس ویڈیو اور اسلامک سولوشن چینل کے ذریعے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ تاج محل کے اوپر کسی تحقیق کو جانتے ہوں تو آپ ہمارے سے ضرور شیئر کریں، ہم اس کو بھی اپنے سامعین تک ضرور پہنچائیں گے۔ اس کے علاوہ دوستو، تاج محل کے بارے میں آپ تمام لوگ جانتے ہیں، بھارت کے شہر آگرہ کے اندر یہ سٹرکچر موجود ہے، جس کو مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اپنی بہت ہی محترم بیوی ممتاز کے لیے تعمیر کروایا تھا، اور پوری دنیا میں تاج محل کو محبت کی ایک علامت سمجھا جاتا ہے، اور پوری دنیا سے سیاح اس تاج محل کو دیکھنے آتے ہیں، اور یہاں بہت ساری تقریبات کا انعقاد بھی گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ نیز بھارت کے کلچر میں، بھارت کے سٹرکچر کے اندر تاج محل کو ایک خاص مقام حاصل ہے، اور آگرہ کی مقبولیت بھی تاج محل ہی کی وجہ سے ہے۔ تاج محل کی ایک سائڈ سے دریائے آگرہ بہتا ہوا جاتا ہے، اور یہ انتہائی دل فریب منظر پیش کرتا ہے، اور مغل بادشاہوں نے انتہائی محنت اور انتہائی اہم میٹیریل لگا کر اس عمارت کو کھڑا کیا تھا، جس کی وجہ سے آج اس کو عالمی سطح پر دنیا کا 7واں بڑا عجوبہ تسلیم کیا جاتا ہے، اور یہ بھارت کا وہ واحد عجوبہ ہے ایشیا کی اس خطے کے اندر، سب کانٹیننٹ کے اندر، جو کہ بھارت کے اندر موجود ہے۔ دوستو، اس تمام انفارمیٹیو ویڈیو کو آپ نے سنا
اگر آپ نے اس کو اپنے لیے انفارمیٹیو پایا تو اس کو اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس سے انفارمیشن حاصل کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور ٹاپک پر ہماری تحقیق یا ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں یا اپنی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس ویڈیو کے کومنٹ میں اپنا پیغام دے دیجیے۔ ہم انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے کہ آپ تک جلد از جلد اس حوالے سے پیغام پہنچایا جائے۔ آپ بیل کا بٹن دبا کر اسلامک سولوشن چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آپ کو مستقبل میں آنے والی ویڈیوز وقت پر مل جائیں۔ ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے جلد ہی ملاقات ہوگی۔